کو بتا رہا ہوں بابر اعظم کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہوئے, اس کی پرفارمنس نہیں ہے, سوشل میڈیا آپ کے پلیئرز آپ کے, تو بابر اعظم کے لیے یہ چیمپئن ٹرافی اتنی امپورٹنٹ ہے جیسے ایک پلیئر جس کا ڈیبیو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, یو واچنگ سلی پوائنٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ آصف خان. آج کیا بات ہم کریں گے؟ آج ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کی. نہیں, پاکستان ہاکی ٹیم پہ ہم کیوں بات کریں گے؟ کل چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں سجنے جا رہی ہے اور یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے جو 28 برس کے بعد ہو رہا ہے. اس سے پہلے آخری ایونٹ ہوا تھا 1996 میں پاکستان میں, اور اب آئے 2025 یہ ہم پاکستان میں ایونٹ ہوسٹ کریں. تو سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے پاکستان کی کرکٹ کمیونٹی یا کرکٹنگ فینز, اتنا ہی کم ہے, کیونکہ پاکستان کے حالات جیسے رہے اب ویسے حالات نہیں ہیں. گزشتہ 5, 6, 10 سالوں میں جو بھی پاکستان کے جو ذمہ داران نے کیا اس کا یہ ثبوت ہے کہ پاکستان میں 8 ٹیمز آ گئی ہیں. کچھ پاکستان میں ابھی نہیں ہے, کچھ دبئی میں ہیں, اور یہ ایونٹ سجانے جا رہی ہے. پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. تو کل پاکستان کی ٹیم کھیلے گی پہلا میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ, اس پر ہم بات کریں گے. اور بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے. جس سے میں بات کروں گا وہ وہی پرانا چہرہ ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تنویر احمد صاحب. کیسے ہو؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں کیسے آپ کرکٹ یار یہ شو شروع سے پہلے نا ان سے کچھ باتیں کرو, یہ بڑے سیریس ہو جاتے ہیں. یہ اتنے سیدھے نہیں ہے جتنے آپ ان کو سمجھتے, بالکل شریف لگتے. یہ بڑے غصے میں آئے تھے یار, یہ سیریس ہوئے تھے بہت. اچھا چلے آپ بولیں آگے. میں لوگوں کو آپ جس طرح آپ میرے بارے میں لوگوں کو بتاتے نا, یہ تھوڑا ہنسی مذاق بھی کرتے بھائی. یہ سیریس ہوئے تھے, ہر چیز تھوڑی تھوڑی بات کو نا سیریس لیتے. یہ اتنا سیریس مت دیا کریں بھائی. سیریس اب کام کر لیں, سوال کر لیں. سوال نہیں ہے کچھ. میں نے کہا 96 میں آخری دفعہ آئی سی سی ورلڈ کپ ہوا تھا یہاں, تو 96 میں تو آپ کرکٹ کھیلتے تھے یا ڈومیسٹک کھیلتے تھے یا کچھ کرتے تھے؟ یار 96 اور 97 میں مجھے یاد ہے میں نے کراچی کے لیے ٹرائلز دیے. ٹرائلز میں گیا تھا, میرا نام نہیں آیا تھا. بس وہیں سے آپ کو نام نہیں آیا تھا تو بس وہ یہی تھا. نام نہیں آیا تو بس وہی تھا کہ جی وہی پرانے لڑکے کھیل رہے ہیں, ان کو کھلایا, ہمیں کھلایا نہیں, کیونکہ اس ٹائم کلب کرکٹ وغیرہ تو ہم کھیل رہے تھے. لیکن پھر 98 یا 99 کی بات ہے, پھر مجھے یاد ہے بڑے اچھے طریقے سے, مجھے یو بی ایل کمپلیکس پہ میچ تھا اس کا فرسٹ کلاس کرکٹ کا. مجھے زبردستی میچ کھلایا گیا تھا. اچھا کھیلے تھے اس کو؟ ہاں, میرے ڈیبیو میں بیٹنگ میں بھی 60 رن کیے تھے اور 3 یا 4 آؤٹ ایک اننگ میں کیے تھے سرگودا کے اگینسٹ. تو مجھے وہ زبردستی میچ کھلایا گیا تھا کہ بھائی بس پرانے ہو گئے نا, چھوڑو نا ان سے بھاگا جا رہا ہے, نہ کچھ جو فاسٹ بولر تھے کراچی کے, تو اس کو کیوں نہیں کھلاتے. بس اس کے بعد وہ میچ تھا, تو پھر آخری جب کرکٹ چھوڑی ہے تو چلیں. تنویر کا آغاز بھی ہو چکا تھا 96 میں. بہت سارے لوگ ابھی جو جرنلزم بھی کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت نہیں تھے. میں بھی نہیں تھا 96 میں, جرنلزم کی فیلڈ میں تو میں نہیں تھا. لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نیا تجربہ ہوگا. کیا کچھ اور ہوگا, ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے, اس کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے پچ سائٹ. تو جی میں نے 1996 سے آغاز کیا تھا. لاہور میں فائنل ہوا تھا اور ارجنا راناٹونگا آف سری لنکا, انہوں نے ٹرافی اٹھائی تھی. تو اس میچ کی کچھ یادیں ہیں آپ کے پاس؟ 96 میں جو آخری پاکستان کا میں ایونٹ ہوا تھا آئی سی سی کا, اس کا فائنل کچھ آپ کو یاد ہے؟ اروندہ ڈسلوا کی بالکل بڑی زبردست انہوں نے بیٹنگ کی تھی. اور مطلب یعنی اس وقت جو سری لنکا کی ٹیم تھی, نو ڈاؤٹ بہت بڑے پلیئرز تھے, اور ان کی پرفارمنس بھی اس ٹورنامنٹ میں بڑی زبردست تھی. اسی لیے ظاہر سی بات ہے وہ ٹیم فائنل بھی جیتی. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ پا رہا تھا کہ سری لنکا کی ٹیم فائنل کھیلے گی یا اس ٹورنامنٹ میں اتنی زبردست پرفارمنس دے گی. ڈسلوا کی آپ نے بڑی زبردست بات کی, ارجنا راناٹونگا نے بڑی اس سیریز میں کچھ اننگز بڑی اچھی انہوں نے کھیلی تھی. تو اس ٹورنامنٹ کے جیتنے کے بعد کافی لوگوں کو پتا چلا کہ ارجنا راناٹونگا ایک سری لنکا کے, مطلب جو نئے دیکھنا شروع کیے, کپتان بڑا اچھا ہے. تو وہاں سے پتا چلا کچھ لوگوں کو کہ یہ کیپٹنسی بھی بڑی زبردست کرتا ہے. اور اس دور میں جتنے بھی کیپٹنز تھے, ان کچھ کیپٹنز میں سے ارجنا راناٹونگا کی بھی بڑی بات کی جاتی تھی کہ بڑا زبردست کیپٹن ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ ٹورنامنٹ تو انہوں نے جتوا دیا, لیکن اس سے پہلے یا اس ٹورنامنٹ میں یہ بھی باتیں ہوتی تھی, یار اس بندے کا اتنا ویٹ ہے, یہ بھاگتا بھی اتنا تیز ہے, یہ تھکتا ہی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. آدھا رن لیتے تھے وہ, بالکل. تو اس بندے نے فائنل کیسے جتوا دیا, اس کی اپنی فٹنس اچھی نہیں ہے. خیر اس دور میں وہ فٹنس کا اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا, لیکن اس ٹائم پہ بھی جب وہ بندہ کھیلتا تھا, بھاگتا تھا اتنے ویٹ کے ساتھ, تو بڑی بات تھی. میں بھی بڑا حیران ہوتا تھا, یار اتنا ویٹ لے کے وہ بندہ پھر بھی کہیں نہ کہیں مطلب یعنی بھاگ لیتا تھا پچ کے اوپر. لیکن زبردست پرفارمنس رہی. اور راناٹونگا کے حوالے سے میں ابھی ریسنٹلی ان کی فوٹو میں نے دیکھی تھی, اب تو وہ بہت سلم ہو گئے. سفید بال, سفید مونچھیں. تو خیر آگے چلتے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اب پاکستان میں ہو رہی ہے,
اور چیمپئنز ٹرافی کا جو پہلا مقابلہ ہوگا، تھوڑی سی تفصیلات چیمپئنز ٹرافی کی پڑھ دوں میں. کل سے کراچی میں آغاز ہوگا. ایونٹ کا میزبان اور دفاعی چیمپئن پاکستان ہے. افتتاحی میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی اور 96 کے بعد یہ پہلا آئی سی سی ایونٹ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. یہ آپ کو بتا چکا ہوں. سرفراز احمد کی قیادت میں آخری جو چیمپئنز ٹرافی ہوئی تھی وہ پاکستان جیتا تھا. اس میں حسن علی کی پرفارمنس بہت اچھی تھی پورے ٹورنامنٹ میں، اور فخر زمان کی سینچری جو بھارت کو ہرایا تھا پاکستان نے 180 رن سے. اب ذرا اس میچ کی یاد تازہ کرتے ہیں. پہلا مقابلہ جو پاکستان کا ہوا تھا وہ پاکستان ہار گیا تھا انڈیا سے بڑے مارجن سے. پھر کرتے 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 پاکستان پہنچا فائنل میں اور انڈیا کو ہرا دیا. جس کے اوپر بہت بات ہوئی تھی کہ بھائی ہم راؤنڈ کا میچ نہیں دیکھتے، ہم فائنل دیکھتے ہیں. ہم نے فائنل ہرا دیا. تو فائنل میں بڑی زبردست پرفارمنس دی. دیکھیں اس 2017 کی ٹیم کی بات کریں نا، میرے خیال میں اگر ہم حفیظ کی بات کریں یا شعیب ملک کی بات کریں، یہی ہمیں سینئر پلیئر زیادہ نظر آ رہے تھے. باقی تو نئے لڑکے تھے سارے. شاداب کی بات کرتے ہیں، حسن علی کی بات کرتے ہیں. فخر زمان کا بھی میرے خیال پہلا ایونٹ ہوگا شاید. نہیں، فخر کا دوسرا ہے. نہیں، پہلا یہ دوسرا ایونٹ تھا. 2017 کی بات کر رہا ہوں نا. بڑا ایونٹ شاید پہلا ہی تھا. اس کے بعد جو ہے اور بھی مطلب پلیئرز تھے ان کی. 3 پلیئرز اس اسکواڈ میں وہی ہیں جو پہلے بھی کھیلے تھے، بابر اعظم، فخر زمان اور فہیم اشرف. باقی اس وقت رومان رئیس بھی تھے، محمد عامر بھی تھے اس ٹیم میں، احمد شہزاد بھی تھے، اور بھی لڑکے تھے. حفیظ اور ملک کا تو آپ نے نام لے دیا. تو وہ اس ٹائم جو جن لڑکوں نے مطلب یعنی شاداب ہو گیا، حسن علی ہو گیا، فخر ہو گیا، یہ ان کا ایک پہلا ٹورنامنٹ تھا. کوئی امید نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنی اچھی مطلب یعنی وہ ان کی پرفارمنسز رہیں گی. تو ان کی پرفارمنسز کی وجہ سے بھی ٹیم جیتے. پھر عامر نے بڑا اچھا سپیل کیا ان کے انڈیا کے اگینسٹ. تو خیر ان سب چیزوں کے پیچھے دیکھیں کوئی نہ کوئی چیزیں تو ہوتی ہیں. وہ ہوتا ہے کپتان. آپ کا کپتان کو ٹیم کھلانا، پلئنگ 11 کھلانا اور اس کو لڑانا کس طریقے سے ہوتا ہے وہ تو سب کو پتا ہے. کہ سرفراز کے پاس ایک کپتانی کا بڑا ایکسپیرینس تھا. وہ نیچے سے سسٹم سے چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ کپتانی کر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے شاید اس کی قدر نہیں کی. جن لوگوں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اس کو کپتانی سے ہٹایا، شاید اس کے بعد ابھی اور پاکستان کو ضرورت تھی اس کی، سرفراز کی کپتانی کی، کہ اس کو کپتانی اور کرنی چاہیے. کچھ چیزیں میں بار بار بول چکا ہوں سرفراز کی اپنی غلطیاں، کہ اگر وہ ان چیزوں پہ ذرا چیزوں کو ہینڈل کرتا صحیح طریقے سے. تو کیا غلطیاں دیکھیں مثلاً یہ تھی کہ بیٹنگ پہ خود اوپر نہیں آتے تھے. 7ویں نمبر پہ جا رہا، 8ویں نمبر پہ جا رہا ہے. اور اگر سرفراز یہ سوچتا تھا کہ میری ٹیم جیت رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ مطلب ٹیل اس اوپر جا رہی ہے، مطلب وہ اوپر نہیں آ رہا. تو کبھی شاداب اوپر جا رہا ہے، کبھی کون اوپر جا رہا ہے بیٹنگ کرنے. تو کم از کم کپتان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے. آپ کی ٹیم جیت رہی ہے یا ہار رہی ہے، آپ کم از کم آ کے اپنی بیٹنگ کریں، اپنی بیٹنگ کو شو کریں کہ ہاں بھائی میں بیٹنگ کر سکتا ہوں، میں ٹچ میں ہوں. پھر اس کے بعد یہ کپتانی جب ہٹی، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ جو چیزیں ہوئی وہاں پہ آپ کو بریک لگانی چاہیے تھی. وہاں پہ آپ کو بولنا چاہیے تھا کہ بھائی انف از انف. اب یہ جو ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں کا میرے ساتھ چل رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کپتان پاکستان میں آیا کتنے کپتان؟ میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو پھر وہاں آپ کی نیچر کا پتہ چلتا ہے. جو ہوتا ہے نا انسان جو آپ فطرتاً مطلب یعنی ایک تگڑا قسم کا ہوتا ہے کہ جو کرتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر جب یہ سب کچھ چیزیں ہوئی تھی سرفراز کے ساتھ، پھر سرفراز کو اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ دکھانا چاہیے تھا کہ بھائی میں 2017 چیمپئن ٹرافی کا کپتان ہوں، اور اس کے بعد آپ نے غلطی کی میرے کو ہٹا کے، پھر اس کے بعد یہ کیا طریقہ کار ہو رہا ہے، اس کو بھی لے کے چلتا رہا. ٹیم میرا پانی پلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کوئی کبھی جوتا اٹھا دیا، کبھی کیا کر دیا. تو پھر ابھی بھی آپ دیکھ لیں ٹیسٹ میچ سیریز میں نام ہے، ٹھیک ہے نا، مینٹور کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اس کو مینٹور بنا دیا جاتا ہے، ٹیم سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو کپتانی ہٹانے دیکھے، کپتانی آپ کی ہٹ گئی نا، سمجھ آتی ہے آپ سے کپتانی لے لی، لیکن اس کے بعد جو آپ کے ساتھ طریقہ کار ہوا اس پہ آپ کا سٹینڈ ہونا چاہیے. آپ کو خاموشی سے نہیں رہنا چاہیے. سرفراز احمد آئے بھی تو اتفاق سے تھے ٹیم میں. جب عدنان اکمل انجرڈ ہوا، اس کی انگلی انجرڈ ہوئی 2016-17 میں، تو سرفراز آ گئے. پھر عدنان کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتفاق سے آ گئے. اتفاق کا ورڈ آپ یوز اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرفارمنس تو دے رہا تھا نا ڈومیسٹک، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا نا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ نہ بولے اتفاق سے. اتفاق سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جس طرح سوچ رہا ہوں یا اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار لگتا ہے پرچی لگ گئی اس کی. ایسا نہیں ہے، جیسے وسیم اور وقار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی باری کا وہ کی پرفارمنس خراب ہوئی
یا زخمی ہوا تو دوسرا وہ آ اپنی گیا. ریڈی ریپلیسمنٹ. ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. جہاں عدنان اکمل انفٹ ہوا اس کو موقع مل گیا, پھر اس کے بعد اس نے جانے نہیں دیا, پھر وہ پرفارمنس دیتا رہا. اچھا ایک چیز اور مجھے لگتی ہے کہ جس طرح سرفراز کو بھی بولا گیا جی آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے, ہاں ہمارا پورا پاکستان کا پلیئر لگا ہوا تھا اس کے پیچھے, بڑے بڑے نام ہمارے لگے ہوئے تھے, پیٹ بہت نکلا ہوا ہے, فلانا بہت ہے, یہ ہے, اس کو ویٹ کم کرنا چاہیے, اس کو فلانا کرنا چاہیے. بھائی آپ کا ویٹ اتنا ہو, آپ موٹے نظر نہ آئے, بہت ہی برے نظر نہیں آئے. سرفراز کی جو پوزیشن تھی نا وہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت ہی برا لگتا تھا وہ اس ویٹ کے ساتھ بھی, وہ ٹھیک تھا, لیکن اس نے کیا کرنا تھا اسی ویٹ کے ساتھ اپنی ایک فٹنس اچھی کرنی تھی اور بہتر کرنی تھی. ٹھیک ہے, سرفراز کا کوئی اتنا برا حال نہیں تھا کہ اتنا اس کا پیٹ نکلا ہوگا جی کون سی کرکٹ کھیلنے آ گئے ہو بھائی, ایسی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے. تو وہ بھی مجھے ایسا لگتا کہ وہ بھی ایک پری پلان اس کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ اس کو کپتانی سے کس طرح ہٹائیں, ویٹ کے اوپر بات کریں, یہ کریں. جس طرح لائک شرجیل کی اگر میں بات کرتا ہوں, شرجیل ایک نیچرل ٹیلنٹڈ تھا, میں مانتا ہوں اس کا ویٹ تھوڑا زیادہ تھا, لیکن وہ آہستہ آہستہ کھیل کے وہ کم کر سکتا تھا. لیکن ایسا نہیں آپ پڑی جائیں ایک بندے کے پیچھے کہ جی بس آج ایک ہی دن میں 2 دن میں آپ ویٹ ختم کر کے بیٹھ جائیں. کئی ایسے فگرز ہیں ہمارے پاس جو کھیل بھی رہے ہیں, ان کا ویٹ بظاہر زیادہ لگتا ہے, نہیں وہ وکٹ کیپنگ بھی کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں اعظم کی بات آپ کر رہے ہیں نا, میں اعظم کا نام لے لیتا ہوں, اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. پریشان کی بات ہے پاکستانی دیکھیں اعظم کا ویٹ بہت ایکسٹرا ہے, اتنا ویٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کا. ہم نے ہیوی کیا لوگ نہیں دیکھے, ہیوی وکٹ کیپرز نہیں دیکھے اور کرکٹرز نہیں دیکھے, لیکن ایک فٹنس آپ کی تھوڑی بہت نظر تو آنی چاہیے نا. اعظم کا ویٹ بہت ہیوی ہے, اس کی تو میں وہ بات ہی نہیں کر رہا نا اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کو ٹیم میں آنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہم سرفراز کی باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ان سب چیزوں کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2017 کے بعد اس کی کپتانی کی برداشت نہیں ہوئی کسی کو. میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار یہ کیسے جو ہے جیت گیا, تو ایک پری پلان چیزیں تھی. لیکن خیر اس کے باوجود بھی اس نے جو وہاں پہ 2017 میں جو کپتانی کی, آئی تھنک بڑی زبردست اس نے کپتانی کی تھی, جس کی وجہ سے ٹیم جیتی. پلیئرز اچھے تھے. اگر آج کی ٹیم کے مقابلے میں اگر اس ٹیم کو دیکھیں, وہ نئے 2-4 لڑکے تھے, لیکن کم از کم وہ ہمیں نظر آ رہے تھے کہ ان میں کرنٹ ہے, یہ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو اس ٹائم جو 2017 کی ٹیم ہمیں ابھی آج کی 25 کی جو چیمپئن ٹرافی کی نظر آ رہی ہے, اس میں بڑی مشکلات ہیں. ہمیں مشکلات پہ بات کریں گے. سرفراز کی بات ہو رہی تھی, سرفراز کے بعد جو وکٹ کیپر نمبر 1 ہے پاکستان کا آج یا کچھ عرصے سے, وہ محمد رضوان ہے اور پاکستان کے کپتان ہیں. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی, پری میچ پریس کانفرنس یہ ہوتی ہے روایتی طور پر, تو اس میں سے 3 سوالوں کے جواب میں نے لیے ہیں. ایک تو سوال ان سے ہوا کہ حارث رؤف کی فٹنس اب کیسی ہے. حارث نے کل بات کی تھی, وہ آپ کو ہم نے سنائی تھی. حارث نے کل 5-6 اوورز کیے تھے. آج اس نے رضوان کے بقول کافی جان سے بولنگ کی ہے اور جم بھی کیا ہے. رضوان نے کیا کہا حارث رؤف کے بارے میں وہ سنیے. چلیں, رضوان نے بہت اچھی بات کی کہ فلی فٹ ہے. وہ کل بھی کافی فٹ لگ رہے تھے. وہ مینٹلی مجھے لگتا ہے حارث رؤف مینٹلی اسٹرانگ ہے. حارث رؤف ایسا لگتا ہے دیکھنے میں, اس کے چلنے پھرنے سے. کل جس طرح وہ جرنلسٹ کے ساتھ بھی اس نے ایک مذاق کیا, تو یہ اس کا دماغ ہی مضبوط لگتا ہے. نہیں تو مینٹلی اسٹرانگ آپ کا ہونا بہت ضروری ہے نا, ورنہ آپ کرکٹ تو نہیں کھیل سکتے. اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کو ذرا سی بھی باڈی میں ابھی کہیں پین ہو جائے گا, آپ کرکٹ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کرکٹ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے. حارث رؤف کو کیا مشورہ ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ آپ بھی فاسٹ بولر تھے, رائٹ آرم فاسٹ بولر وہ بھی ہے. دیکھیں مجھے ایک ہی مشورہ ہے صرف, آپ اپنے رن اپ کو بہتر کریں بس. ابھی تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں ابھی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہو. لیکن اس طرح کی انجری کا خیال نہ لائے وہ دل میں, اس حوالے سے دیکھیں آپ کا وہی وجہ ہوتی ہے جب آپ زور لگاتے ہیں اور جو 150 پہ جا رہا ہے ایک بالر اور اس کا رن اپ ہی نہیں ہے. یہ جو رن اپ ہے میں اس رن اپ کو مانتا ہی نہیں, میں ایز اے بالر میں اس رن اپ کو مانتا ہی نہیں. یہ رن اپ نہیں ہے, یہ صرف پیدل چل کے آگے وہ لگا کے زور گین کر دیتا ہے. اگر وہ اس کو پراپر رن اپ بنائے, یہ رن اپ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. آپ سپرنٹس لگائیں, 100 میٹر بھاگیں, 150 میٹر بھاگیں, 200 میٹر بھاگیں, آپ 50 میٹر بھاگیں, بیلنس جس طرح ایتھلیٹس بھاگتے ہیں آپ اس کی پریکٹس کریں گراؤنڈ میں. کتنا ٹائم لگے گا, 4-5 دن کے اندر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ کا بیلنس ہو جائے گا رن اپ پراپر. جب آپ رن اپ کے ساتھ بھاگو گے آپ کا گیند اور تیز ہو جائے گا. یہ میں پھر بار بار بات بولتا ہوں, پتہ نہیں کن کے ہاتھ میں یہ لوگ چڑھ گئے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسی چیزیں بہتر کرنی. اس کا سب کو جرنی پتا ہے کہ وہ ٹیپ بال سے آئے تھے. وہ تو ٹیپ بال کا مطلب یہ نہیں ہوتا بھائی, یہ بات سمجھے, ٹیپ بال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چیزیں بہتر نہ کرو. آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی, ڈومیسٹک کرکٹ کھیلی نہیں, تو وہ رن اپ سے ایک یونیک مثال ہے دنیا کی. نہیں بھائی, وہ کوئی اس کا یونیک ایکشن نہیں ہے. جس طرح بمراہ ہے, سنیں میری بات سن لیں,
बुमराह अगर टेप बॉल से आए ना, जो उसका एक्शन है, मैं मानता हूं ये ठीक है, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता। हमेशा चेंजिंग जो है ना वो एक्शन से होती है भाई, उसको सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोहेल तनवीर का आप एक्शन नहीं चेंज कर सकते, वो यूनिक एक्शंस हैं, रनअप पे काम कर सकते हैं। अगर आप सोहेल तनवीर को ये बोले रनअप बैलेंस लेके भागो, वो उस पे काम हो सकता है। अगर बुमराह को जो पैदल चल के 2 सेकंड के लिए आता है, पैदल चल के मार्क पे हाथ लगा के पैदल चल के बॉल कर देता है, आप उसको बोलोगे इतने रनअप से ही आप भागना शुरू करो, तब उसको एक तो डिफरेंट मुश्किल एक्शन, इंजरी वाले एक्शन, उसके साथ आपका रनअप भी नहीं है। हारिस रऊफ टेप बॉल से आया है, लेकिन उसके एक्शन पे भी काम हो सकता है अभी, जो मैं नहीं कह रहा कि उसके एक्शन पे काम करो, ना जरूरत है, उसके सिर्फ रनअप पे काम करो। ये इंजरीज, बैक की इंजरीज, ये जो रिब इंजरीज होती हैं, ये ज्यादा ज्यादा होने के बजाय कम हो जाएंगी। ये पूरा सपोर्ट, रनअप क्या चीज है, रनअप सपोर्ट देता आपकी बैक को, आपकी जो लोअर पोर्शन होता है इसको सपोर्ट देता है, आपके ग्लूट्स को सपोर्ट देता है, आपके हैमस्ट्रिंग को सपोर्ट देता है, आपकी कमर को सपोर्ट देता है। वो पता नहीं कोई 6 साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए, उसी रनअप के साथ चलाई जा रहे, उसको चलाई जा रहे। एज जो मेरी बात सुनो, मेरे जैसे बंदे, मेरे से बड़े बंदा कोई मैनेजमेंट में होना चाहिए, और मेरे जैसे बंदे, एक मिनट बात सुने, मेरे से बड़े बड़े सुपरस्टार तो कोच लगे हुए हैं डोमेस्टिक में भी, हर जगह पे, तो फिर मेरे जैसे बंदों क्या चाहिए? उनके तो लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए हुए भाई, उनको नहीं पता किसी चीज का। चलो ठीक है, मैं पूछूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं पूछूंगा। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा पूछें या ना पूछें, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को 6-6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, उनकी ये चीजें क्यों नहीं ठीक हो रही? ये सवाल अच्छा, मेरा ये सवाल है। क्यों नहीं? तो फिर ऐसी कोचिंग कोर्सेज का फायदा कि आप लोग काम नहीं कर रहे सही तरीके से, बेवकूफ बना रहे हैं सबको, बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोगों को, कि आते हैं ग्राउंड में। यार मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं नाम नहीं देता, एक कैंप लगा था 1.5-2 महीने का, अंडर 19 का कराची में कैंप लगा था। उसमें की बात है, मेरे ख्याल ये 3-4 साल हो गए शायद इस बात को। तो हर किसी क्रिकेटर को बुलाया जा रहा था वहां पे कि आप आके जरा, किसी बैट्समैन को बुला लिए थे, किसी, मुझे बुलाया गया, मैं चला गया। कोचिंग स्टाफ में से किसी का फोन आया था मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं चला जाता हूं। मैं चला गया, बॉलर्स को बता रहा हूं, अब 3-4 बॉलर्स वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जो उनका मेन बॉलिंग कोच, वो जंगले पे खड़ा होके किसी बंदे से बात कर रहा था वो, और वो कैंप चल रहा है वहां पे, कैंप चल रहा है। मैं बाहर से आया हूं, मैंने 1-1.5 घंटा वहां टाइम दिया, और मेरे साथ बैटिंग कोच खड़े हुए थे 2-3, मैंने बोला यार मुझे ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 महीने से जो कैंप लग रहा है वो उसका बॉलिंग कोच मैं हूं, और जो बॉलिंग कोच नहीं है वो तो वो खड़ा हुआ बातें कर रहा है वहां किसी से, वो जंगले पे खड़ा होकर बातें कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये हाल है हमारे कोचिस का। आप क्या समझते हैं चीजें बेहतर होगी होंगी 3-4 साल बाद? कभी भी नहीं हो सकती। मैं अपने क्रिकेटर्स की नेचर को सुने, मैं अपनी क्रिकेटर्स की नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, ये कोई काम शाम नहीं करते भाई। टॉपिक्स तो हमारे हैं और रहेंगे, अभी हाल ही में तो इनके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन रिजवान से ये सवाल भी हुआ कि व्हाट इज हिज फोकस नाउ, मतलब टीम को किस तरह से वो लड़ाएंगे, कल पहला मुकाबला है। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। रिजवान साहब ने बात की, फोकस्ड हैं और ये सीनियर प्लेयर्स हैं, इनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। ये भी इन्होंने कहा था, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, कि इन्होंने एक बात तो ये की जो सबने सुनी कि तमाम ही कप्तान, ये इस तरह की बातें, ये मतलब सिर्फ बातें होती हैं, ये प्रैक्टिकली होता भी है। कौन सी वाली बात? सारे कप्तान हैं, मैंने सबको कह दिया है, इस तरह से ये जो एटीट्यूड, सारे कप्तान मतलब अभी फिलहाल तो पाकिस्तान टीम का एक ही कप्तान है ना। उसने कहा कि मैं कप्तान हूं, लेकिन मैंने कहा तुम 15 के 15 लड़के मेरे कप्तान। वो तो सिर्फ एक मोटिवेट करने के लिए होता है ना, कि भाई तुम सब कप्तान हो। जिस तरह बोलते हैं ना कि कप्तान फ्रंट से लीड करता है, तो अगर जो दूसरे प्लेयर है उनको भी उसका कहने का मकसद ये था कि भाई आप लोग सीनियर हो, फ्रंट से लीड करो, समझो आप लोग सारे कप्तान हो। वो इस हिसाब से उसने जो है वो अच्छी चीज है, मीडिया के सामने आकर करने के लिए तो आप कुछ भी बोले ना, आपको आप देखिए हर प्लेयर जो है, अब ये जितने भी 15 प्लेयर हैं, हर प्लेयर को हैंडल करना, टैकल करना आसान काम नहीं होता। हर किसी के लिए डिफरेंट बातें कप्तान ने की हुई होती है, डिफरेंट चीजें की हुई होती हैं, समझ रहे हैं? कि अगर कोई फास्ट बॉलर है, अब जब मैं खेलता था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मुझे स्पेशली ये बोला जाता था तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, ठीक है। ये मुझे गर्म करने के लिए बोला जाता था कि यार तेरा गेंद ही नहीं पहुंच रहा। अब सिर्फ मिड ऑफ वाला नहीं होता था, स्लिप में भी बोल रहे होते थे खड़े हुए कि यार, मुझे टैंगो बोलते थे ना, टैंगो तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा, टैंगो तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। तो वो, हालांकि ऐसा नहीं था कि मैं जोर नहीं लगाता था, 550 आउट ऐसे तो नहीं कर दी ना बगैर गेंद पहुंचाए हुए, लेकिन वो एक बॉडी गर्म करने के लिए, गुस्सा चढ़ाने के लिए, अगर कोई बैट्समैन सेट हो गया है इस तरह करते। अब
اور بولر کھیلتے تھے ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا تھا. ٹھیک ہے, ان کو پتا کہ یار یہ اپنا لگا ہوا ہے, یہ اپنا. اب جس طرح ہم جاوید بھائی کی بات کرتے ہیں, جاوید بھائی کیا کرتے تھے, جاوید میاں کیا کرتے تھے, وہ دوسری ٹیم کو تنگ کرتے رہتے تھے بیٹنگ کرتے ہوئے. وہ اس طرح ان کی کانسنٹریشن لیول جو ہے وہ زبردست ہوتی تھی. کبھی بولر کو کچھ کہہ دیا, کبھی فیلڈر کو کچھ کہہ دیا, کبھی کیپر کو. یہ ہر کسی کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ جو ہوتے ہیں وہ بیٹنگ. آپ تنگ کرتے تھے بیٹسمینوں کو, کوئی خاص طریقہ آپ کا تھا؟ کیونکہ جاوید بھائی کا تو عجیب بات ہے نا, وہ روم نمبر پوچھ لیا اس سے تو وہ پریشان ہو گیا کہ روم نمبر کیوں بھائی. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں, کچھ بیٹسمین ہوتے کچھ بولتے ہی نہیں تھے, وہ خاموشی سے منہ نیچے کر کے. وہ اب سچن ٹنڈولکر ہم نے کتنی دفعہ دیکھا کہ وہ اپنا منہ نیچے کر کے ان کو جو بھی مرضی بولتے رہے, وہ بولر کی دیکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہر کسی کا طریقہ, بولرز کو بھی اس طرح بیک کرنا, وہ سب کو اپنا اپنا وہ ہوتا ہے طریقہ کار. چلیں, رضوان کی باتیں ابھی چل رہی ہیں. آخری سوال ہے رضوان سے جو بابر اعظم کے حوالے سے پوچھا گیا, وہ میں آپ کو سنواتا ہوں تو تھوڑی سی اور بات ہو جائے. کل کا مقابلے کی تھوڑی سی ہم بات کر لیں. نیشنل اسٹیڈیم, اب سے کچھ دیر پہلے نیشنل اسٹیڈیم میں تھے, میرے پروڈیوسر بھی ساتھ تھے. ہم صرف ایک ہی چیز دیکھنے گئے تھے کہ انتظامات کیسے ہیں. تو وہ جو بات چل رہی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, اس پر بات میں کروں گا کہ کون کون سے ملک کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, وہ سب تفصیل سے ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا سا ریپ اپ ہم کریں گے. رضوان کے آخری سوال کو میں سنواؤں گا آپ کو جواب اس کا. بابر اعظم کے حوالے سے اس نے کہا ہے, کیا کہا ہوگا اس نے؟ اوپن کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ اوپنر بابر کو کیوں رکھا, کیا کہا ہوگا آپ گیس کریں, پھر میں سنواؤں گا. دیکھیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ رضوان نے یہ بولا ہوگا کہ بابر اعظم, اگر رضوان نے اپنے طور پہ بابر اعظم سے بات کی, اپنے طور پہ, جس طرح ہم دونوں بیٹھے ہوئے نا آپس میں بات کر رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رضوان نے بابر سے یہ بولا ہوگا کہ تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنا سٹے کرو, جتنا سٹے کر سکتے ہو پچ کے اوپر. فخر زمان ہمارے پاس ہے دوسری طرف, وہ اپنا اگر اس کے شاٹس لگتے رہے تو آپ نے جلد بازی نہیں کرنی. آپ کو جو صرف بال ملے گا صرف آپ اس پہ جائیں, آپ ٹائم لیں, مجھے آپ سے جلدی نہیں ہے. آپ 15 سے 20 اوور تک جائیں, آپ کے اپنے رنز بھی ہوں گے, ٹیم کے رنز بھی ہوں گے. چلیں, اب رضوان نے اس حوالے سے کیا کہا تھا وہ سنیے. محمد رضوان کی زبانی. سب سے سالڈ ٹیکنیکل پلیئر ہے نو ڈاؤٹ, لیکن بہت سارے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے کی تھی کہ بابر کو اوپن کرا کے, کسی نے تو یہ بھی کہا, میں نے سنا, قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. نہیں, تو اس میں تو ہم تو شروع سے بات کر رہے ہیں کہ بابر اعظم کو اوپن کروانی ہی نہیں چاہیے تھی. دیکھیں, اس ٹائم بابر اعظم نے اگر ایز اے اوپنر رن کر دی ہے نا, تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی, وہ پلیئر تو اچھا ہے, لیکن میں یہ بولوں گا کہ بہت بڑی بات اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر پریشر, آپ نے اس کو اوپنر بھیج دیا, اس میں رہ کے اگر وہ رن کر دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ جو رضوان کی آپ نے پریس کانفرنس میں جو باتیں سنائی ہیں نا, یہ مجھے باتیں کچھ ڈاؤٹ لگ رہی ہیں, کچھ مجھے مطلب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ کل کے میچ میں اگر بابر اعظم کچھ نہیں کرتا تو اس کو پھر نیچے کر دیا جائے, پھر کسی اور سے اوپن کروا دیا جائے. کچھ مطلب یہ پریس کانفرنس سن کے مجھے ایسا کچھ لگ رہا کہ اگر بابر سے کل کے میچ میں کچھ نہیں ہوا تو اس کو پھر اسے یہ کہا کہ ہمارے پاس آپشن ہے, اس سے آپ کو لگا نا. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں وہ مجھے نہیں, اب میں اس کے دماغ کو نہیں پڑھ سکتا وہ کیا سوچ رہا ہے, لیکن جب آپ کی اس قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں نا, آپشنز ہیں, بابر ہی کرے گا, سننے میں کہیں سے آ رہی ہیں باتیں کہ یہ اوپن نہیں کرے گا, تو جب آپ یہ چیزیں باتیں کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پلان آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں شاید بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ میں ان کی پریس کانفرنس سن کے میں ایک آئیڈیا اپنا لگا رہا ہوں, لیکن اگر آپ نے کل کے میچ میں اگر بابر نے کچھ نہیں کیا تو آپ نے اگر اس کو تیسرے نمبر پہ بھیج دیا, کس سے اوپن کروائیں گے پھر؟ مطلب آپ پھر ٹورنامنٹ میں پھر آپ کسی نئے بندے کو ایز اے اوپنر بھیجیں گے. اب آپ نے اگر اس کو اوپنر لے کے چلنا ہے تو آپ پورا ٹورنامنٹ ایز اے اوپنر ہی کرائیں اس کو. ٹھیک ہے, لیکن اس نے یہ بات بھی کی تھی پریس کانفرنس میں, آپ نے نہیں سنی ابھی, لیکن اور جو باتیں ہوئی تھی, اس نے کہا تھا نیوزی لینڈ کا جو ٹور ہے پاکستان کا ابھی اگلے مہینے چیمپئنز ٹرافی کے بعد, اس میں بابر اوپن نہیں کرے گا, یہ کہا. اس کے بعد آپشن دیکھیں گے. نہیں, اس میں بابر اوپن نہیں کرے گا, کیا مطلب؟ اگر چیمپئن ٹرافی میں اگر آپ لوگوں نے اس کو ایز اے اوپنر پھنسا دیا ہے اور اگر اس سے رن نہیں ہوئے تو رضوان صاحب میرا آپ سے سوال ہے یہ سلیکشن کمیٹی سے ہے, کیا بابر اعظم نیوزی لینڈ کی سیریز میں ہوگا؟ یہ سوال ہے کیونکہ امام الحق بھی نہیں ہوگا. کل امام الحق نے 98 نہیں ہوگا, میں آپ کو بتا رہا ہوں 98 کیے ہیں اے ٹیم کے خلاف. میں آپ کو بتا رہا ہوں بابر اعظم کے پیچھے اتنے لوگ لگے ہوئے, اس کی پرفارمنس نہیں ہے, سوشل میڈیا, آپ کے پلیئرز, آپ کے کرکٹر جنہوں نے بلہ نہیں پکڑا وہ سب لگے ہوئے پیچھے.
تو بابر اعظم کے لیے یہ چیمپئن ٹرافی اتنی امپورٹنٹ ہے جیسے ایک پلیئر جس کا ڈیبیو ہوتا ہے، یہ چیمپئن ٹرافی اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. اگر اس چیمپئن ٹرافی میں اس نے رنز نہیں کیے، نیکسٹ سیریز میں وہ پاکستان ٹیم میں نہیں ہوگا. یہ اچھا سوچنے کی بنیاد پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہو پاکستان کے لیے، پاکستان کے تمامی کھلاڑیوں کے لیے. ابھی ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آ کر بابر اعظم نے آج کیا کہا، آئی سی سی نے ان کی پریس ریلیز جاری کی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں کچھ، وہ ڈسکس کریں گے آفٹر دس بریک.